السلام علیکم۔ ایجوکیشن پاور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینٹو، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، یا اس کو مڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں۔ بغداد پیکٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بنا تھا 1955 یعنی 1955 کو۔ اس کا ہیڈ کوارٹر 1958 تک بغداد میں تھا۔ یہ بنا کب تھا، کس لیے بنایا گیا تھا، اس پہ ذکر کریں گے۔ کن ممالک کو اس سے فائدہ ہونا تھا اور ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ اس کے ممبر کون کون تھے۔ فاؤنڈنگ ممبر میں عراق اور ترکی ہے۔ کل ملا کے اس کے 5 ممبر ہیں: عراق، ترکی، پاکستان، ایران، برطانیہ۔ یہ در حقیقت میں اس کو بنایا اس لیے تھا تاکہ عراق ویسٹ کو اپنی وفاداری ثابت کر سکے کہ وہ ویسٹ کے ساتھ کتنا وفادار تھا۔ ایران نے پھر اس لیے جوائن کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی ویسٹ کا ایک الائی بنے۔ اور پاکستان تو ویسے امریکہ کا نان نیٹو الائی بھی اس کو کہا جاتا ہے پاکستان کو، لیکن اس نے جوائن کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا؟ پہلے تو پاکستان جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر اس کو یو ایس کے کہنے پہ وہ پاکستان نے سینٹو کو جوائن کر دیا۔ اور پاکستان کو اس سے یہ توقع تھا کہ شاید انڈیا کے ساتھ ہونے والے جنگوں میں پاکستان کا یہ خیال تھا کہ مجھے فائدہ مل جائے، یعنی سینٹو مجھے کچھ اس قسم کے فیصلے دے دیں گے کہ اگر میرا کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تو وہ سارے ممالک میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ہونے والے جنگ میں کوئی ایک ایسا جنگ میں سینٹو نے مدد فراہم نہیں کی۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ کوئی اور ہی کہانی بتاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یو ایس ایس آر کی بڑھتی ہوئی کمیونزم کی مائنڈ سیٹ کو روکنے کے لیے برطانیہ اور امریکہ نے یہ کوشش کیا تھا کہ اس قسم کے تنظیم بنایا جائے اور ممالک کا رخ ان تنظیموں کی طرف لے آیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی ممالک جوائن کرے ان کو یہ مائنڈ سیٹ دیا جائے کہ بھائی آپ کمیونزم کی طرف نہ جائے، یو ایس ایس آر کی طرف نہ جائے۔ اور شاید امریکہ اس مائنڈ سیٹ میں کامیاب بھی ہوئی۔ شاید یو ایس ایس آر کو روکا ہی اسی طرح تھا انہوں نے۔ اور سینٹو کی یا بغداد پیکٹ کی ناکامی کا سبب بھی کچھ یوں ہے کہ ان ممالک کے بیچ کسی قسم کی معاشی پالیسی سائن نہیں ہوئی تھی، اور دوسری یہ کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی کوئی معاہدہ طے نہیں پایا تھا۔ یعنی اگر کوئی ملک جس طرح پاکستان اور انڈیا کے بیچ 2 جنگ لڑے گئے اسی دورانیے میں، تو بغداد پیکٹ یا سینٹو نے اس قسم کی کوئی مدد بھی پاکستان کو نہیں دیا، جو پاکستان اس سے خوش بھی نہیں تھا اس قسم کے فیصلوں سے۔ یہی وجہات تھے کہ پاکستان جوائن بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس سے بڑھ کر آگے اگر بات کریں تو 1958 کو بغداد میں ایک ریولوشن آیا، اور اس ریولوشن کی وجہ سے، انقلاب کی وجہ سے بغداد نے یہ بات صاف بتا دی کہ ویسٹ ہمارا کوئی خدمت نہیں کر رہا، نہ ہی ہمارا کوئی ساتھ دے رہا ہے۔ انہوں نے اس بغداد پیکٹ سے بائیکاٹ کر دیا۔ بغداد پیکٹ سے عراق کے بائیکاٹ کے بعد، یعنی مڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن سے بائیکاٹ کے بعد، اس کا ہیڈ کوارٹر ترکی انکارا میں تبدیل کیا گیا تھا، اور پھر اس کا ہیڈ کوارٹر آخری دن تک ترکی میں تھا۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ 1978-79 کو جب ایران کا انقلاب آیا، خمینی کا جو انقلاب تھا ایران میں 1981 میں یا 1978 تک جو وہ انقلاب آیا تھا، اس انقلاب کے بعد یہ تنظیم بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں خلاصے کی طرف۔ یہ بنا تھا 1955 کو بغداد میں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر 1958 تک بغداد میں تھا، یا 1958 میں عراق میں جو انقلاب آیا تو عراق نے اس سے علیحدگی اختیار کی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ترکی کے کیپٹل انکارا میں رکھا گیا اس کا ہیڈ کوارٹر۔ اور اس کے بعد یو ایس کا جو فائدے یا مفید تھے اس مل رہے تھے، لیکن باقی ممالک یعنی پاکستان اور ایران یا عراق اس قسم کے کچھ خاص فائدے نہیں ملے۔ ترکی تو پھر بھی اچھا تھا، وہ نیٹو کے ممبر بن سکی کم سے کم۔ باقی کو تو پاکستان کو آج تک نان نیٹو الائی کہا جاتا ہے۔ امریکہ کا جو ایک الائی ہے پاکستان، وہ نان نیٹو الائی ہے، یعنی پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ جو 1979 میں خمینی ایران کا جو انقلاب تھا، اس انقلاب کے بعد
یہ تنظیم بالکل ختم ہو گیا تھا۔ آپ کا ہماری اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے دیجیے گا، ہماری مدد کیجیے گا تاکہ ہم مزید ہی تبدیلیاں لے آئیں۔ اللہ حافظ، اجازت دیجیے گا۔